السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن سرکل آف دعا۔ تو چلیں گائز، ہم اپنے ناول کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں، تھرڈ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماریا بھاگتی ہوئی کچن میں دریا کے پاس پہنچی۔ سانس پھولی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ دریا نے اس کے پھولے سانس پر چوٹ کی۔ نہیں، اصل میں وہاں ڈرائنگ روم میں ماریا پاگلوں کی طرح اس طرف اشارہ کرنے لگی۔ کیا ہے وہاں؟ میرب کی فیملی آئی ہے وہاں، مجھے ملازمہ نے بتایا ہے، میں وہیں جا رہی ہوں۔ ہاں ہاں جاؤ، ماریا جلدی سے بولی۔ جاتی ہوں، پہلے تم بتاؤ کیا ہوا؟ دریا حیران تھی اس کی حالت پر۔ وہ اصل میں وہ لوگ پرپوزل لے کر آئے ہیں، ماریا نے انکشاف کیا۔ کیا پرپوزل؟ کس کا؟ دریا نے حیرت سے پوچھا۔ میرا، ماریا ہکلائی۔ پر کس کا؟ دریا ابھی بھی شاکڈ تھی۔ اپنے چھوٹے بیٹے کنان کا۔ کیا ریلی؟ دریا خوشی سے اچھلی۔ ہاں میں سن کر آئی ہوں ابھی، ماریا ہلکا سا شرمائی۔ ایسی سچویشن سے پہلی بار پالا پڑا تھا۔ اوف، یہ میرب کتنی بدتمیز ہے، مجھے بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ پتہ ہے ماریا، کنان لاشاری بہت ہینڈسم ہے، قسم سے۔ میرا جیجو جو بننے والا ہے وہ ہینڈسم، مجھے تو سوچ کر ہی خوشی ہو رہی ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں جا کر باقی کی خبر لاتی ہوں، دریا کہتے ساتھ ہی جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، دریا نے مشترکہ سلام کیا اور میرب کے پاس بیٹھ گئی۔ بی جان نے ناگوار نظروں سے دریا کو دیکھا۔ وہ بیچاری ناگوار نظروں سے بے خبر میرب سے راز و نیاز کرنے لگی۔ ایڈیٹ، مجھے بتایا بھی نہیں اور ڈائریکٹ میری چہیتی بہن کو مانگنے آ گئی۔ میرب کیا کہتی، وہ خود پر بی جان کی کڑی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ زبردستی مسکرا کر بولی، اصل میں مجھے بھی علم نہیں تھا، اور ویسے بھی میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ میرب تھوک نگل کر بمشکل بولی، اچھا چلو مان لیا، یہ تمہارا سرپرائز مجھے بہت پسند آیا، سچ میں۔ دریا کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میرب بہت مشکل سے مسکرا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے اور کنان کو بتائے کہ کیا قیامت آنے والی ہے اس پر۔ دریا کو ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل کے بستر پر پایا۔ وہ اٹھنے لگی کہ کنان جلدی سے آیا۔ دریا لیٹی رہو، ڈرپ لگی ہے، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ ڈرپ کی سوئی نکالنے لگی۔ کم آن دریا، کنان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر، دریا نے اس کا ہاتھ پوری قوت سے جھٹکا۔ ریلیکس پلیز، وہ پیچھے ہٹتا ملتجی ہوا۔ تم کیوں آئے ہو، مجھے لے کر آئے ہو مجھے یہاں؟ مرنے دیتے مجھے میری بہن کی طرح۔ وہ ہسٹریائی ہوئی۔ دریا پلیز، ڈاکٹر نے ریلیکس رہنے کا کہا ہے۔ ریلیکس؟ وہ استزائیہ ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری موجودگی میں ریلیکس رہ سکتی ہوں؟ تم قاتل ہو، قاتل، وہ چیخی۔ دریا، وہ مدھم سا بولا۔ اتنے میں نرس انٹر ہوئی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اس نے مسکرا کر دریا سے پوچھا۔ یہ ڈرپ اتاریں پلیز، مجھے جانا ہے۔ آپ کی طبیعت؟ نرس اس کی بات پر سن کر حیران ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، اتاریں اسے ورنہ۔ وہ سوئی کھینچنے لگی۔ میں کرتی ہوں، آپ رکیں۔ نرس نے سوالیہ نظروں سے کنان کو دیکھا جس نے ہاں میں سر ہلایا۔ نرس نے احتیاط سے سرنج نکالی۔ دریا نے چادر ہٹائی اور کھڑی ہوئی۔ پلیز، آپ کے پاس کوئی دوپٹہ اور پرانی چپل ہوگی؟ دریا نے التجائی انداز میں نرس سے کہا۔ جی ٹھہریں، میں لاتی ہوں۔ کنان نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر میں دریا بھی نرس سے چادر لیتی شکریہ ادا کرتی باہر آئی۔ وہ جانتی تھی کنان بل پے کر چکا ہوگا، اس لیے باہر کی جانب بڑھی۔
کنان نے بل کلیئر کیے اور اس کے پیچھے ہی باہر آیا۔ وہ کوئی رکشہ ٹیکسی دیکھ رہی تھی شاید، کہاں جاؤں یہی سوچ کر وہ پھر سے اپنا بی پی بڑھا رہی تھی۔ کنان آہستگی سے پاس آیا۔ کہاں جاؤ گی؟ دنیا نے ایک غصیلی نظر ڈالی اور پھر سے سڑک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرے ساتھ چلو، وہ مدھم سا بولا۔ دنیا خاموش رہی۔ دنیا پھر سے پکارا گیا۔ میں گاڑی لے کر آتا ہوں یہاں، تم دفع ہو جاؤ، سمجھے؟ چلے جاؤ، میں جہاں مرضی جاؤں، پر تم ہرگز اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ جاؤں۔ ناؤ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، وہ چلائی۔ کنان نے بہت تحمل سے سب سنا اور خاموشی سے پارکنگ کی طرف چلا گیا۔ دنیا اس کی پشت کو گھورتی رہی جب تک وہ نظر آتا رہا۔ غائب ہونے پر دنیا پھر سڑک پر رواں دواں گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ کہاں جاؤں؟ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ مجھے نہیں رہنا زندہ، مجھے بھی موت دے دے۔ اف، کون ہے میرا؟ میں اکیلی ہوں، کسی کو بھی ضرورت نہیں میری۔ زندہ رہ کر اس دنیا میں موجود بھیڑیوں کی خوراک ہی بنوں گی نا، اس لیے مجھے بھی اٹھا لے میرے مالک۔ اس نے بیچارگی کی آخری حد پر پہنچ کر موت مانگی۔ وہ رو رہی تھی بے آواز، آنسو پوچھتے ہوئے اسے دارالایمان کا خیال آیا۔ ہاں وہیں ٹھیک ہے۔ وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے ایک قدم ہی بڑھی تھی کہ شدید قسم کا چکر آتے ہی زمین بوس ہوئی۔ کنان جلدی سے گاڑی سے باہر آیا۔ وہ کچھ فاصلے پر اس کا پیچھا کرنے کی غرض سے موجود تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دنیا کہاں جاتی ہے۔ دنیا بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھا کے اندر کی جانب بڑھا۔ مسٹر کنان، میں آپ سے کہہ چکا تھا کہ اپنی پیشنٹ کو ریلیکس رکھیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز سے کہا۔ کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ وہ فکر مند ہوا۔ زیادہ نہیں، لیکن پلیز آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے نیند کا انجیکشن دیا، ابھی 3-4 گھنٹے تک ہوش میں آ جائیں گی۔ آپ پریشان مت ہو، ڈاکٹر نے اسے پریشان دیکھ کر تسلی دی۔ ایکچولی میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنی مسز کو ابھی لے جا سکتا ہوں۔ آئی تھنک گھر جا کر وہ زیادہ ریلیکس فیل کریں گی۔ اوکے فائن، آپ لے جائیں، مگر بی کیئرفل۔ تھینکس سر، کنان نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور ڈسچارج پیپر سائن کر کے بل پے کیا اور دنیا کو احتیاط سے بیک سیٹ پر لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ وہ اسلام آباد جا رہا تھا۔ ایک چھٹانک بڑکی لڑکی، نہیں سنبھال پائے تم؟ وہ بھڑکی، جتنی مرضی سن لو تم سے۔ نگین اس وقت سخت غصے میں آذر کی کلاس لے رہی تھی۔ ممی پلیز، یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ آذر نے سر پر بنی پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے تھا۔ اس کے ری ایکشن کے لیے اتنی ہمت آئی کہاں سے اس دبو لڑکی میں؟ نگین کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اس ایڈیٹ میں کہاں سے اتنی ہمت آئی۔ شٹ، آذر نے صوفے پر مکہ مارا۔ اب پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ نون سینس۔ تم آذر، اچھا بھلا ایک بار قابو کر لیتے اس ستی ساوتری کو، پھر کبھی جو سر اٹھا سکتی وہ ہمارے سامنے چلی تھی باپ کی جائیداد لینے۔ نگین نے حقارت سے کہا۔ ممی، اگر وہ اب لائر کے پاس چلی گئی تو؟ آذر فکر مند ہوا۔ ابھی تک تو نہیں گئی وہاں، میری لائر سے بات ہوئی تھی، اس نے دنیا کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کچھ دن تک وہاں جائے، لیکن اس کا بھی انتظام کر لیا ہے میں نے۔ وہ مکروا مسکرائیں۔ وہ کیسے؟ آذر حیران ہوا۔ میں نے اپنے بندے اس طرف بھجوا دیے ہیں، وہ نگرانی کریں گے۔ اگر دنیا وہاں چیمبر میں نظر آئی تو پھر؟ انہوں نے بیٹے کو ذرا آنکھ ماری، جس پر وہ بے ڈھنگے انداز میں کہکے لگانے لگا۔ کتنے بندے ہیں؟ آذر نے ہنسنے کے درمیان پوچھا۔ 3، نگین بے پرواہی سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ یعنی کہ گینگ ریپ؟ ایگزیکٹلی، ہا 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 ہا۔ دونوں ماں بیٹا گندے مکروا کہکے لگانے لگے۔ اس بات سے بے خبر کہ باہر کھڑا کنان ان کی سب باتیں سن چکا ہے۔ دنیا نے ہوش میں آنے پر خود کو بیڈ پر پایا۔ اسے لیٹے لیٹے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ ایک خوبصورت لگژری روم میں موجود تھی۔
فوری طور پر وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ کہاں ہے۔ دماغ پر زور ڈالا تو یاد آیا، میں دارالایمان جانے لگی تھی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر یہ جگہ جلدی سے اٹھنے پر سر میں ٹھیس اٹھی۔ وہ سی کی آواز نکالتی سر پکڑے پھر سے لیٹی۔ میں کہاں ہوں یا اللہ رحم! وہ رونے لگی۔ یہ پتہ نہیں مجھے وہاں سے کس نے اٹھایا ہوگا، وہ تو چلا گیا تھا۔ پھر وہ اپنی سوچ کے گھوڑے مزید دوڑاتی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دوریا نے جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک عورت ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ بی بی جی آپ کو ہوش آ گیا؟ وہ خوش ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ میں یہاں کیسے آئی؟ اور یہ خوفزدہ سی بولی۔ بی بی جی آپ کو صاحب جی لے کر آئے ہیں کل شام کو، ملازمہ نے انفارم کیا۔ صاحب؟ کون صاحب؟ دوریا کو لگا شاید وہ کڈنیپ ہو چکی ہے۔ وہ جی کنان صاحب، وہی لائے تھے آپ کو۔ کنان؟ کیا یہ ایبٹ آباد ہے؟ دوریا سر کے ٹیسوں کی پرواہ کیے بغیر اٹھ بیٹھی۔ نہیں جی، یہ اسلام آباد ہے۔ آپ اسلام آباد میں ہیں بی بی جی؟ اوف! دوریا کو کچھ سکون ملا۔ اچھا تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ وہ جی صاحب جی تو اس وقت آفس میں ہیں، شام کو آئیں گے۔ انہوں نے کہا تھا جب آپ ہوش میں آئیں تو میں ان کو فون کر دوں۔ بی بی جی آپ یہ ناشتہ کر لیں، میں صاحب کو فون کر دوں۔ ملازمہ دروازے کی طرف بڑھی۔ سنو، رکو، دوریا نے آواز دی۔ جی؟ وہ وہیں سے پلٹی۔ تم اپنے صاحب کو فون مت کرو، میں ٹھیک ہوں، شام کو مل لوں گی ان سے۔ جی بی بی جی آپ کو کچھ اور چاہیے؟ نہیں جی۔ اچھا، ملازمہ چلی گئی۔ دوریا سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ کنان نے دوریا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔ اس کا بی پی بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور کچھ گرنے پر جو پتھر پر سر پر لگا تھا اس کی بھی چوٹ آئی تھی۔ کنان پریشان تھا کہ وہ آدھی رات کو اس حالت میں گھر سے کیوں بھاگی تھی۔ کیا انکل بھی نہیں جانتے ہوں گے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی ہوگی؟ وہ مسلسل یہی سوچے جا رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر صبح 8 بجے کے قریب وہ حیات ہاؤس کے سامنے تھا۔ چوکیدار کو دیکھ کر اس کی طرف گیا۔ مجھے محسن حیات صاحب سے ملنا ہے۔ کنان نے چوکیدار کو آنے کا مقصد بتایا۔ وہ صاحب تو انتقال کر چکا ہے 2 سال پہلے۔ چوکیدار نے بڑا انکشاف کیا۔ کنان ان کی موت سے بے خبر تھا۔ وہ تو پھر گھر میں کون ہے اس وقت؟ وہ جی صاحب کا بیگم اور ان کا بیٹا ہے گھر پر۔ اچھا مجھے ملنا ہے ان سے، میں محسن صاحب کے جاننے والا ہوں اور نگین صاحبہ بھی جانتی ہیں مجھے۔ چوکیدار نے اپنی بیگم صاحبہ کا نام سنا تو فوراً گیٹ وا کر دیا۔ کنان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج خالی تھا۔ وہ آگے بڑھا کہ دائیں جانب باتوں کی آواز آئی۔ کنان تھوڑا اور آگے ہوا۔ کنان نے ماں بیٹے کی ساری گفتگو سنی اور الٹے قدموں واپس پلٹا۔ واپسی پر وہ سوچ چکا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ دوریا سوچ سوچ کر تھک چکی تھی کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ واپس تو ہرگز نہیں جاؤں گی اب، پھر یہاں بھی تو نہیں رہ سکتی ہوں۔ کیا کروں؟ کیا مصیبت آن پڑی ہے مجھ پر؟ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ السلام علیکم کی آواز پر دوریا پلٹی۔ پیچھے کنان لاشاری اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا تھا، بازو پر کوٹ ڈالے، ٹائی ڈھیلی کیے، تھکا تھکا تھا۔ وہ آفس سے سیدھا اس کے پاس ہی آیا تھا، اسی لیے چینج بھی نہیں کیا تھا۔ سلام کا جواب نہ پا کر وہ پھر سے بولا، کیسی طبیعت ہے اب؟ میں جیوں یا بنوں تم سے مطلب؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ کنان کو اس کی بات نے تکلیف پہنچائی، لیکن خاموشی سے اس کے خوبصورت بجھے بجھے سے زرد چہرے کو آنکھوں سے دل میں اتارنے لگا۔ دوریا اس کی نظروں سے کنفیوز ہوئی۔ دوریا انکل کی ڈیتھ کا پتہ چلا، بہت افسوس ہوا سن کر۔ وہ مدھم سا بولا۔ اچھا تمہیں کسی کے دکھ پر افسوس بھی ہوتا ہے؟ اٹس سٹرینج۔ وہ استزائیہ ہنسی۔ دوریا وہ لوگ تمہارے قابل نہیں، تم اب وہاں ہرگز نہیں جاؤ گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ اپنی اوقات میں رہو۔ میں اپنی اوقات ہی میں ہوں، اور جہاں تک حکم چلانے کی بات ہے تو وہ خواہش بھی جلد پوری ہو جائے گی۔ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ کچھ نہیں، میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لینا۔ میرے ساتھ بیٹھ کر تو کھاؤ گی نہیں کیونکہ میں اس قابل جو نہیں، کنان نے شرارت سے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دوریا اس کی خوبصورت مسکراہٹ میں گم وہیں کڑی رہ گئی۔ صبح کنان آفس جانے سے پہلے اس کے کمرے میں آیا۔ وہ سو رہی تھی۔ اس کے سونے کا فائدہ اٹھا کر کنان نے خوب دیدار یار کیا۔
اس کی نظروں کی تپش نے دنیا کو سوتے میں ڈسٹرب کیا۔ اس نے کروٹ بدلنی چاہی تو کنان جلدی سے باہر کی جانب لپکا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے ورنہ پھر سے کوئی نیا الزام جاری کر دے گی۔ کروٹ بدلتے ہوئے دنیا کی آنکھ کھلی۔ اس نے کنان کو کمرے سے نکلتے دیکھا تو جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ کیوں آیا تھا یہ اس کمرے میں؟ کہیں یہ بھی آذر کی طرح تو نہیں یہ ایسا نہیں ہے پر مجھے کیا پتا کیسا ہے؟ میری تو 2 4 ملاقاتیں ہی ہوئی تھی اس سے بس، اور یہ تو لندن میں بھی رہ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی میرے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بابا بھی چلے گئے ہیں، میرا تو کوئی بھی نہیں۔ اس بات پر آ کر وہ رونے لگی۔ جب دل کھول کر رو چکی تو منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ بی بی جی آپ کو کچھ چاہیے؟ ملازمہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ ہاں وہ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ۔ وہ ہچکچائی۔ جی جی میں ابھی لاتی ہوں، جی آپ بیٹھیں یہاں۔ وہ دنیا کو بٹھا کر خود کچن میں غائب ہو گئی۔ چند منٹ بعد وہ فریش ناشتہ لیے حاضر تھی۔ بی بی جی کچھ اور بھی چاہیے تو بتا دیں، وہ مؤدب سی بولی۔ نہیں کچھ نہیں۔ دنیا نے ناشتہ ختم کیا۔ اب وہ آگے کا سوچنے کے قابل تھی۔ کنان شو روم میں بزی تھا کہ سیل بجا۔ اس نے نمبر دیکھ کر کال اوکے کی۔ ابے کدھر گم ہو؟ دوسری طرف چھوٹتے ہی پوچھا گیا۔ اگر تم مسلمان ہے تو مسلمان پہلے سلام دعا کرتے ہیں پھر کوئی اور بات کرتے ہیں۔ کنان نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ ہاں تو کر سلام، میں نے کب روکا ہے؟ دوسری طرف بھی ارحم تھا جس نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی کب تھا۔ بول کیوں فون کیا؟ کنان جانتا تھا وہ ڈھیٹ ہے۔ تو بتا کدھر گم ہے؟ کوئی اتا پتا نہیں۔ ایک وہ بیوی کا غلام ہے، دوسرا تو جو ہے تو کوار پر۔ شٹ اپ ارحم، بی سیریس، میں یہاں فارغ نہیں بیٹھا جو تیری بکواس سنوں۔ کوئی کام کی بات ہے تو کرو ورنہ بائے۔ او ہیلو، تیرا مطلب میں فارغ ہوں؟ آخر کہنا کیا چاہتا ہے تو؟ بول سالے، کون سا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا جو زمین پر نہیں آ رہا؟ ارحم بڑھک اٹھا۔ کنان اس کی بات پر ہنسا۔ قارون کا خزانہ تو واقعی ہاتھ لگ چکا ہے۔ وہ تصور میں دنیا کو یاد کر کے مسکرایا۔ اوکے تو دنیا میں ہے یا گزر گیا ابھی ابھی؟ ارحم نے اس کی خاموشی پر دانت کچکچائے۔ میں زندہ ہوں اور اس بات کا علم دلانے شام کو آ رہا ہوں، تیری طرف ویٹ کر بائے۔ کنان نے اپنی بات مکمل کر کے کال بند کی۔ ارحم نے فون کو گھورا۔ اوکے ڈیئر، آئی ول بی ویٹنگ۔ وہ مسکرایا۔ دنیا نے ناشتے کے بعد وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا۔ گیٹ کھولو، مجھے باہر جانا ہے، وہ چوکیدار سے ذرا روب سے بولی۔ ہم معافی چاہتا ہے بی بی صاحب لوگ ہم کو منع کر گیا ہے، کسی کو باہر نہیں جانے دینا۔ کسی کو باہر نہیں جانے دینا، اس واسطے اگر آپ کو باہر جانا ہے تو صاحب جی سے بات کر لو۔ بیگم صاحب، چوکیدار نے تفصیل بتائی۔ بھاڑ میں گئے تم اور تمہارا صاحب، کھولو گیٹ، مجھے جانا ہے، سمجھے؟ دنیا کو اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ ہم آپ سے معافی چاہتا ہے بیگم صاحب، ہم اپنے صاحب لوگ کے حکم پر ہی گیٹ کھولے گا، آپ ان سے بات کر لو۔ چوکیدار نے سیل اس کی طرف بڑھایا۔ دنیا نے سیل جھپٹنے کے انداز میں پکڑا اور کان سے لگایا۔ فون بند تھا۔ لو جی نئی مصیبت، وہ چڑی۔ یہ لو پکڑو فون، چھوڑوں گی نہیں تم سمیت تمہارے صاحب لوگ کو، سمجھے؟ وہ پاؤں پٹکتے اندر کی جانب بڑھی۔ کمرے میں آ کر وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی۔ تم کنان لاشاری، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے یہاں قید کرو؟ چھوڑوں گی نہیں، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جیسی ماں ویسا بیٹا، ذلیل کمینے، نہیں چھوڑوں گی تم سب کو۔ ہم ہی ملے ہیں ہر بات اذیت دینے کے السلام لیے، علیکم سب گائز، کچھ تو چھین چکے ہو ویلکم تم بیک سب، ٹو مائی اب چینل بچی فیشن کچھ سرکل عزت تم آف اس دعا۔ طرح چھینو گے؟ کنان لاشاری وہ گھٹنوں میں تو سردیے چلیں گائز، سسکنے ہم لگی۔ اپنے